اب بے شک حسنال بخت کے آئندہ آنے والی زندگی میں بہاریں اس کی منتظر تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ جی ہاں، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ منال ہوش میں آنے کے بعد نارمل نہیں رہی، اس کی بیماری نے بالکل اسے مرجھا کے رکھ دیا تھا۔ وہ خالی ذہن سے خلا میں دیکھتی رہتی۔ حسنال نے اس کی تیمارداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، لیکن اس کے چہرے کی شادابیت ختم ہو گئی۔ آنکھوں میں عجیب سی ویرانی چھائی رہتی۔ حسنال کے بعد تہمینہ بیگم اور اشنال اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہی تھی۔ وہ فاطمہ کو اس کے پاس لے کے آتی، مگر وہ فاطمہ کو پہچان نہیں پاتی، حالانکہ وہ اس کی وہ بیٹی تھی جس کے لیے موت کے منہ سے بچ کے آئی تھی۔ حسنال اسے روز اس کے پاس لے کے آتا، وہ اسے دیکھتی رہتی مگر کچھ بولتی نہیں تھی۔ وہ آج بھی فاطمہ کو اس کے پاس لے کے آیا تھا۔ یہ ہماری بیٹی، ہماری جنت ہے، یہ ہماری فاطمہ ہے۔ اس نے فاطمہ پہ نظر مرکوز کی ہوئی حسنال نے کراؤن سے ٹیک لگائے، منال کو پیار، محبت اور نرمی سے بتایا۔ منال نے کچھ کہا نہیں، وہ رونے لگ پڑی، اور کچھ دیر بعد اس نے کانپتے بازو آگے کیے تو حسنال نے حیران سا ہو کر اس کی باہوں میں فاطمہ کو دیا تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں، گول مٹول سا چہرہ، اس معصوم کی نظریں ماں پہ ہی ٹکی ہوئی تھی۔ یہ ہماری بیٹی فاطمہ۔ اس نے ایک نظر اس پہ ڈال کے تصدیق چاہی، اور اس کے اسبات پہ سر ہلانے پہ وہ اس کو اپنے سینے سے لگائے ممتا کی ٹھنڈک محسوس کرنے لگی۔ وہ ساتھ ساتھ روتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کے معصوم چہرے پہ پیار کیے جا رہی تھی، اور اس کی بات سن کر حسنال کے دل میں ٹھنڈی سی پھوار اترتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر فاطمہ کو پیار کرتی رہی۔ فاطمہ ممتا کے زیر اثر سو گئی تھی۔ منال نے ایک دفعہ پھر فاطمہ کے معصوم چہرے پہ لب رکھے اور اس کی جانب دیکھا، جو تھکن میں ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ایکٹیو ظاہر کرنے کی بہت کوشش کر رہا تھا۔ وہ بہت پیار سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے مجھے دے دیں، آپ تھک جائیں گی۔ اس نے اس کی گود سے فاطمہ کو لے کر اس کے ساتھ لٹایا تھا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں آج، اور ویسے بھی مجھے نیند نہیں آ رہی۔ منال آج ٹھیک لگ بھی رہی تھی۔ کیا واقعی؟ اس نے پوچھا تو منال کی دھیمی مسکراہٹ اور اس بات میں سر ہلنے کے ساتھ ہی وہ اس کی گود میں سر رکھتا اس کے گرد بازو باندھ گیا۔ تم بہت اچھے ہو۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے اس کے بکھرے بالوں کو ہٹاتی اس کی کشادہ پیشانی پہ لب رکھ گئی تھی اور اس کی ناک سے ناک مس کرتی، پھر اس کی آنکھوں پہ لب رکھتی حسنال بخت کو حیرت کے جھٹکے دے رہی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ کسی خدشے کے تحت بولا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، پر تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، تم کتنے کمزور ہو گئے ہو۔ وہ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے دیکھتی، اس کو پہلے سے کمزور ہو گیا تھا وہ، تو اس نے فکر مندی سے بولا تھا، یار فٹ فاٹ ہوں میں، بس کام زیادہ ہوتا ہے تو تھک جاتا ہوں۔ اس نے اپنے لیے پریشان دیکھ کر اسے مطمئن کرنا چاہا۔ منال اس کی کمزور دلیل سن کر مسکرائی اور اس کی آنکھوں میں نمی بھی آئی۔ وہ کہنا تو یہ چاہتی تھی کہ کام تو پہلے بھی ہوتا تھا۔ اس نے اپنی ایک جانب سوئی فاطمہ پہ اور ساتھ اس کے باپ پہ بھی کمفرٹ درست کیا تھا، جو اب پرسکون سا سو رہا تھا، اور منال ساری رات ان دونوں باپ بیٹی کو دیکھ کر آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچاتی رہی۔ وہ کبھی ایک کو دیکھتی اور کبھی دوسرے کو۔ اس نے جھک کر فاطمہ کے سر پہ لب رکھے اور فاطمہ کے باپ کے بھی۔ وہ دونوں اب اس کی کل کائنات تھے، وہ دونوں ہی اس کے لیے لازم و ملزم ہو چکے تھے۔ 2 سال بعد، اچھا اب 2 سال کے بعد کا وہ بتا رہے۔ 2 سال بعد روشنال جو آغا جان کو ایکسرسائز کروا رہا تھا، اس کو رونے کی آواز آئی تھی۔ وہ ان سے اجازت لیتا اندر کی جانب آیا، اور اندر کا منظر دیکھ کر وہ شاک ہو گیا تھا۔ اس کا 1 سال کا بیٹا ماں کو دیکھ کر رو رہا تھا اور اس کی زوجم لالی پاپ منہ میں لیے چوس رہی تھی۔ ایشل تو سکون سے سوئی تھی۔ اچھا، ایشل نام ہے لڑکی کا۔ ایشل تو سکون سے سوئی ہوئی تھی، جبکہ مسیم ماں کو دیکھ کے رو رہا تھا۔ ویسے اس ناول میں نام بڑے عجیب ہے۔ جس نے اوپر سے ریپر اتار کے اسے تھمایا، پھر کھینچ کے خود کے منہ میں ڈالا تھا۔ ریپر؟ اچھا، جس نے اوپر سے ریپر اتار کے اسے تھمایا، پھر کھینچ کے خود کے منہ میں ڈالا تھا۔ ایشل اور
میسم جڑواں تھے. ایشل باپ اور میسم کی شکل ماں پہ تھی. دونوں ہی بہت پیارے تھے. اللہ نے انہیں رحمت اور نعمت دونوں سے نوازا تھا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز میں اتنی غراہٹ اور سختی پوشیدہ تھی. اس نے گھبرا کر دیکھا اور دیکھتی رہ گئی. روشنال بخت کے کشادہ چہرے پہ بلا کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی. اشنال نے لالی پاپ کو غیر ارادی طور پر دوپٹے کے نیچے چھپایا تھا. روشنال اس کے پاس آ کے بیٹھا اور جھک کر ایشل کے ماتھے پہ پیار کیا. کچھ دیر اس کے ساتھ لاڈ کرتا رہا تو ایک گھری اشنال پہ ڈالنا نہ بھولا تھا. اشنال کو پتا تھا اب اس کی خیر نہیں. اس نے اٹھنا چاہا مگر یہ کیا. اس کے ہاتھ اس کی کمر پہ تھے. اس کی نازک سی کمر کے گرد اس شخص کے مضبوط لمس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اشنال کپ کپا کے رہ گئی تھی. اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑوانا چاہا مگر اس کی گرفت سخت رہی تھی. وہ تو مڑنے والی ہو گئی تھی. اس کی ایک سانس آ رہی تھی اور دوسری جا رہی تھی. اوئے یہ دیکھتے مسیم روشنال بخت چھوٹی سی آواز نکال کے آگے ہوا اور باپ کے کندھے پہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ مارے. روشنال نے اسے خود میں بھینچا تھا. وہ کچھ نہیں. ڈر کے مارے اس کے منہ سے آواز بھی نہ نکل سکی تھی. لیکن پھر بھی روشنال کا نارمل ریئیکشن دیکھ کے لگا کہ اب نارمل ریئیکشن دیکھ کے لگا کہ روشنال کو پتہ نہیں چلا. اچھا روشنال کا نارمل ریئیکشن دیکھ کے اشنال کو لگا کہ اس کو پتہ نہیں چلا کہ وہ لالی پاپ کھا رہی تھی. اس نے دل میں شکر ادا کیا تھا. ادھر مجھے دو. اس کی کمر سے ہاتھ گزار کے بغیر کسی رعایت کے لہجے میں کہا تھا. کیا اشنال بی بی نے تو ایسے پوچھا جیسے کچھ جانتی ہی نہیں. آخر یہ بھی تو شو کروانا تھا کہ اسے کچھ علم نہیں. اس کی زبان گھگا کر رہ گئی تھی. میں کھلونا یا چھوٹا بچہ نہیں ہوں جسے تم بہلا لوگی. اس کی آواز اتنی کاٹ دار تھی کہ اشنال کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے. اس کی تھوڑی اس کے کندھے پہ سختی سے ٹکی ہوئی تھی. وہ یہ کہتے اس کے ہاتھوں سے لالی پاپ لے چکا تھا جو روشنال کو کانپتے ہوئے محسوس ہوئے تھے. یہ سب میری دی گئی نرمی اور ڈھیل کا نتیجہ ہے جو تم ایسی فضول حرکتیں کرتی ہو. میں نے منع کیا تھا ایسی حرکت دوبارہ نہیں کرنی. تم نے میری سنی ہی نہیں. خود بھی دن بدن خراب ہو رہی اور میرے بچوں کو بھی کر رہی ہو. یہ لا کر کس نے دیے ہیں؟ روشنال نے پچھلے دنوں سے منع بھی کیا تھا کہ اب نہیں کھانا. اس نے تو بہت احتیاط سے چھپا کر رکھے تھے. وہ جب کام پہ چلا جاتا وہ تب کھاتی تھی مگر اس کی چوری پھر پکڑی گئی تھی. اور کہاں ہے؟ اس نے سختی اور کڑوے تیور سے اسے دیکھا. اس کو دیکھ کر پیار بھی بہت آیا جو ماں بننے کے بعد اور خوبصورت ہوتی جا رہی تھی. اس نے تو اکثر دیکھا تھا کہ مائیں بہت سمجھدار ہوتی ہیں مگر بقول اس کی بیوی خود ہی بچی بنتی جا رہی تھی. وہ سمجھدار تو بہت تھی. ان کا بہت اچھے سے خیال رکھتی تھی. رات کو ایک کی طبیعت خراب ہوتی تو وہ ساری رات کوئی نہ کوئی ٹوٹکا کرتی رہتی. تو میرے پاس نہیں ہے. ایک ہی ہے. وہ جتنا لہجے پہ قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی اتنا ہی لہجہ لڑکھڑاتا جا رہا تھا. میں خود دیکھ لیتا ہوں. اس کے علاوہ مجھے ایک بھی نظر آ گیا تو زوچم تمہاری خیر نہیں ہے. اس کے ساتھ لگے جھکتے اس نے سختی سے کہا. اشنال ڈر گئی تھی مگر بمشکل اسباب میں سر ہلا کے اسے تسلی دی تھی. وہ اب کبڈ الماری چیک کر رہا تھا. اشنال کی نظریں اس کی چوڑی پشت پہ تھی جو ایسے انویسٹیگیشن کر رہا تھا جیسے اشنال کوئی جاسوس ہو اور سی آئی ڈی کا مخصوص شخص اور وہ کسی سی آئی ڈی کا مخصوص شخص. وہ جانچ پڑتال کرتے وقت ایک نظر گھور کے اس پہ بھی ڈالتا. شکل بے شک میری جیسی معصوم ہے لیکن حرکتیں تو باپ سے دگنی ڈاؤن لوڈ کی ہیں. شکل تو بے شک میری جیسی معصوم ہے لیکن حرکتیں تو باپ سے ڈاؤن لوڈ کی ہیں. ان کی طرح کھڑوس ہو. میں بھول ہی گئی تھی کہ ہون کا بھی اثر ہوتا ہے. دوسری ان کی فوٹو کاپی ہو. میں نے تو 50% شیئر کرنا تھا لیکن میرے بچے عزت تمہیں راس نہیں آئی. اب سے تم بھی میرے کرائم پارٹنرز کی لسٹ سے فارغ ہو. تمہیں تو ہمدرد سمجھا تھا. وہ بالکل ہلکی آواز سے اس کے کان میں بھی سرگوشیاں کر رہی تھی. وہ یہ کہتی ایک نظر روشنال کو دیکھتی اور ایک نظر اپنے بیڈ سائڈ کے تکیے کے نیچے دیکھتی. خود کو داد دے رہی تھی جیسے وہ کبھی اس کے راز تک نہیں پہنچ پائے گا.
روشنال جو اس کی معصوم اور شکوے بری باتیں سن رہا تھا، جو بیٹے سے راز و نیاز کر رہی تھی، چہرے کے تنے ہوئے تاثرات ایک دم سے ڈھیلے پڑے تھے۔ اب بالکل ہی روشنال کا قصور بھی نہیں تھا، وہ اسے تنگ ہی بہت کرتی تھی۔ روشنال نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے اشنال کی نظر کے تعاقب میں دیکھا، جس کی نظر دوسری سائڈ پہ پڑے تکیے پہ تھی۔ وہ پھر سے مصروف ہو گیا تھا۔ اشنال بچا کے نگاہ اس پہ ڈال رہی تھی۔ وہ دیکھتا رہا مگر کچھ نہ ملا تھا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا دوبارہ بیڈ پہ آ بیٹھا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اب بہت سخت سزا ملے گی میری جان، اس کی آواز میں سرد پن تھا، اور وہ اس کے پاس بیٹھا ہنوز سنجیدگی سے بولا، مگر اب میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے الفاظ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے تھے۔ سچ میں کچھ نہیں کیا؟ اس نے تصدیق چاہی تھی۔ جی اس نے گڑبڑا کر کہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ایک دم سے اس نے بیڈ کا فوم اوپر کیا۔ نیچے ڈھیر سے لالی پاپ پڑے ہوئے تھے۔ وہ کوئی ایک دو نہیں تھے، ڈھیر سارے پڑے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے پھر؟ اب کی بار اس کے سوال میں اب اور زیادہ سختی تھی۔ اشنال بول بھی نہ سکی تھی۔ یہ کیا ہے یہ اشنال؟ منع کیا تھا یہ گند بلا نہیں کھانا، اس میں کیمیکل ہی پایا جاتا ہے۔ یار تمہارے لیے چاکلیٹ لایا تھا، وہ کھا لیتی۔ تم خود بھی تو بری عادتیں ہیں، تم خود میں تو بری عادتیں ہیں ہی صحیح، مگر میرے بچے کو بھی ڈال۔ اچھا تم میں تو بری عادتیں ہیں ہی، مگر میرے بچے کو بھی بری عادتوں ڈال رہی ہو تم۔ ایک تو تم میرے منع کرنے کے باوجود لائی بھی، دوسرا تم چھپ کے کھا بھی رہی ہو، اور تیسرا تم میرے پوچھنے کے باوجود بھی نہیں بتا رہی، اور چوری پکڑنے پہ بھی جھوٹ بھی بول رہی ہو۔ بتاؤ کیا سزا دوں؟ اس کے بازوؤں کو پکڑ کے وہ سختی سے استفسار کرنے لگا۔ سپرمین، وہ ایک کانپتے اور دھکتے دل سے اس کی سرد نگاہوں کو ہنوز خود پہ جمے دیکھ کر شدت سے اس کے سینے سے آ لگی، اس کے گرد اپنے ہاتھ باندھے۔ وہ روشنال وقت کے دل میں ہمیشہ ہلچل مچا دیتی تھی، اس کے مضبوط ارادوں کو ڈول نما کر دیتی تھی، اس کے غصے بھری آنکھوں سے ساری سرد مہری ختم کر دیتی تھی۔ ابھی بھی اس نے اس سنگی مجسمے کے اندر پھٹ پتھر دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ سوری نا، وہ اس کے ساتھ لگ کے رونے لگ پڑی۔ مسیم باپ کی طرف آیا اور اس کے ہاتھوں پہ غصے سے ہاتھوں مارنے لگا۔ روشنال نے اشنال کے آنسو دیکھے اور اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کر کے اس کی آنکھوں پہ لگ رکھے۔ یہ لایا کون تھا؟ اب کی بار نرمی سے پوچھا، اور پھر مسیم کو ساتھ لگایا، جو اب اس کی گھڑی کے ساتھ کھیلنے لگا۔ وہ حسنال بھائی لائے تھے، اشنال نے لاڈ سے کہا، اور اس کی بیڑ پہ ہاتھ پھیرنے لگی، جو اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس سے یہ بات سن کر روشنال کے منہ سے اچانک سے الفاظ پھسلے۔ آپ گالی بھی دیتے ہیں سپرمین؟ اشنال نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میرا مطلب اس کی تو میں سیٹنگ کرتا ہوں۔ روشنال نے اچانک سے بات کو سنبھالا۔ لیکن گالیاں کیا، حسنال تو اس سے زیادہ کا مستحق تھا۔ آپ انہیں کچھ نہیں کہیں گے، ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیر کر اشنال نے جتلایا تھا۔ میں اسے کچھ نہیں، بہت کچھ کہوں گا۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ تم ہمیشہ مجھے بے بس کر دیتی ہو۔ یہ کہہ کر اس کے ماتھے پہ لب رکھ کے وہ ہٹا اور سارے لالی پاپ ہاتھ میں لیے اور نکل گیا، جبکہ اشنال بے بسی سے حسنال کی خیریت کی دعا مانگنے لگی، جو آج دوسری بار بری طرح پھنسنے والا تھا۔ حسنال جو کام پہ تھا، اس کے فون پہ بہت زیادہ کال لگی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا تو منال کی مسڈ کال تھی۔ وہ ہر چیز کلوز کرتا جلدی سے نکلا تھا۔ اسے فکر نے آ گھیرا تھا کیونکہ جہاں اسے وہ تھی وہاں کوئی دوسرا تیسرا نہیں تھا۔ حسنال جو کام پہ تھا، اس کے فون پہ بہت زیادہ کال لگی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا تو منال کی مسڈ کال تھی۔ وہ ہر چیز کلوز کرتا جلدی سے نکلا تھا۔ اسے فکر نے آ گھیرا تھا کیونکہ جہاں اسے وہ تھی وہاں کوئی دوسرا تیسرا نہیں تھا۔ وہ جلدی سے گھر پہنچا۔ اس نے تیزی سے سیڑھیوں پہ قدم رکھے اور بھاگا، جب گھبرایا ہوا وجود اس کے ساتھ آ ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹکرا کے گرتی، حسنال نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ بکھرے بال، روتی آنکھیں، پھولی سانسیں، دوپٹے سے بے پردہ وہ اس کی جان سے پیاری تھی، جس کی زندگی کے لیے اس نے منتیں مانگی تھی۔ کیا ہوا آپ کو؟ وہ اس کو پریشان دیکھ کر گھبرا ہی تو گیا تھا۔ وہ حسنال،
پتہ نہیں کہاں گئی ہے، وہ مجھ سے ضد کر رہی تھی، میں نے اسے تھپڑ مارا، اب پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ میں فیڈر میں دودھ ڈال رہی تھی، وہ اس کے ساتھ لگی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ آپ کو مجھ پہ رحم نہیں آتا؟ کیوں مجھے اتنا تنگ کرتی ہیں، کیوں ستم کرتی ہیں مجھ پہ؟ حسنال نے اس کی بات سن کر گہرا سانس لیا اور پھر اسے خود سے لگائے اوپر آیا تھا۔ پتہ ہے مجھے لگا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، آپ کی یہ حالت مجھے بے بس کر دیتی ہے۔ آپ جب بھی اس اجڑے حلیے میں میرے سامنے آتی ہیں تو مجھے لگتا ہے میری محبت میں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ وہ یہ کہتے اسے کمرے میں لے آیا تھا۔ حسنال، وہ فاطمہ چھوڑ کر چلی گئی مجھے، وہ تڑپ کر اٹھی۔ ٹیک اٹ ایزی یار، وہ آغا جان کے پاس کھیل رہی ہے، اس نے حوصلہ دیا اور اسے گود میں بٹھا لیا۔ منال ہوش میں تو آ چکی تھی، اسے نہیں پتا تھا 9 مہینے کوما میں رہی تھی، لیکن وہ بے ہوشی کی کیفیت میں بھی اسے محسوس کرتی۔ حسنال کو پتا تھا کہ اتنے عرصے بیمار رہنے کے بعد وہ خالی دماغ ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے دماغ میں گہری چوٹیں آئی تھیں۔ حسنال نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ وہ اب پہلے جیسی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی بھورے بالوں والی بلی کے بالوں کے لیے کوئی بھی ہومیوپیتھک والی دوائی نہیں چھوڑی جو اس کے بالوں پہ نہ آزمائی ہو۔ اس کی محنت رنگ لائی، اس کے بال پہلے سے لمبے بلکہ خوبصورت ہو گئے تھے۔ 2 سال سے وہ اس کو کام کرنے نہیں دیتا۔ یہ بات الگ تھی کہ اس کے جانے کے بعد وہ کر دیتی تھی۔ حسنال، تم دوسری شادی کر لو، تم بہت اچھے ہو۔ میں بیمار رہتی ہوں، کوئی کام نہیں کرتی، اس نے اپنی طرف سے صلاح دی تھی، جبکہ حسنال جو اس کے کندھے پہ لب رکھ کے اسے بازو کے سار میں لیے پرسکون سا لیٹا تھا، وہ جھٹکے سے آنکھیں کھول دیا تھا۔ حسنال، تم دوسری شادی کر لو، تم بہت اچھی ہو، میں بیمار رہتی ہوں، کوئی کام نہیں کرتی، اس نے اپنی طرف سے صلاح دی تھی۔ حسنال جو اس کے کندھے پہ لب رکھ کے اسے بازوؤں کے حصار میں لیے پرسکون سا لیٹا تھا، وہ جھٹکے سے آنکھیں کھول دیا تھا۔ وہ اس کی بازوؤں کے حصار میں لیٹے، اس کی گردن پہ تھوڑی رکھے اس کے سر پہ انگلیاں چلاتی دھیمے دھیمے لہجے میں کہنے لگی، شکر آپ نے ہوش میں آنے کے بعد مجھے نہیں بھولی، میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ شکر ہے آپ ہوش میں آنے کے بعد مجھے نہیں بھولی، میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ اس نے اس کی بات بدلتے شرارتی سے لہجے میں کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابھی ان کے علاوہ کوئی اور بات ہو، اور نہ ہی وہ دماغ پہ زور ڈالے، اس کے لیے بے ڈھنگی سی بات کرنا چاہتا تھا۔ میں جو کہہ رہی ہوں مجھے اس کا جواب چاہیے، بات مت بدلو، اس نے آنکھیں نکالتے سختی سے کہا۔ اچھا بتائیں پھر کوئی لڑکی وڑکی ڈھونڈ رکھی ہے میرے لیے؟ حسنال بھی اس کی بات سن کر مسکرایا اور مزے لے کر کہنے لگا، میں ڈھونڈ لوں گی نا، تم بس شادی کر دو۔ منال نے دل پہ پتھر رکھتے کہا تھا۔ نہیں، وہ خود ڈھونڈ لوں گا، حسنال نے ڈمپل کی نمائش کرتے جان بوجھ کر کہا۔ تم سچ میں شادی کر لو گے؟ وہ تقریباً 5 منٹ بعد بولی، کیا تم سچ میں مجھ سے اکتا گئے ہو؟ حسنال کو اپنی شرٹ گیلی محسوس ہوئی تو وہ حیران ہی تو رہ گیا تھا، اس کی آنکھیں آنسوں سے تر بتر تھیں۔ ہائے اللہ، بس یہاں تک آپ کا ضبط تھا؟ وہ اس کی حالت افسوس کرتی نفی میں سر ہلاتا۔ اس کی حالت پر افسوس کرتا نفی میں سر ہلا گیا۔ ابھی تو میں نے 2 اور شادیاں کرنی تھیں، اس نے جان بوجھ کر چڑھایا۔ تو حسنال تو اس کے سینے پہ مکوں سے وار کرنے لگی۔ ایک بات یاد رکھنا میری بری بلی، مرد کو مذاق میں بھی دوسری شادی کے بارے میں مت کہنا، مرد اتنے سنہری موقع کو چھوڑتا نہیں ہے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ منال خاموشی سے اس کو سنتی، بڑے مان سے اس کے ساتھ لگی اس کی دھڑکنوں کو سن رہی تھی جو اسے سمجھا رہا تھا۔ اچھا نہ مجھے سونے دے گی، کل کا سارا دن بھی مصروف رہے گا فنکشن میں، تو مجھے سونے دو تاکہ میں فریش رہ سکوں۔ اچھا، وہ اس کو خود ادھر سے پڑھتی ہوں۔ اچھا نا اب مجھے سونے دو گی، کل کا سارا دن بھی مصروف ہی رہے گا فنکشن میں، تو مجھے سونے دو تاکہ میں فریش رہ سکوں۔ وہ اس کو خود سے لگاتا سو گیا تھا۔ کل کے چڑھنے والے سورج میں خوشیاں منتظر تھیں ان کے لیے۔ بخت ولا میں جشن کا سما تھا، سارے بخت ولا کو ایسے سجایا گیا جیسے کسی کی شادی ہو رہی ہو، لیکن آج 3 بچوں کا عقیقہ تھا۔ آغا جان کا سختی سے حکم تھا کہ سالگرہ کی بجائے عقیقہ ہو، اس لیے انہوں نے قرآن خوانی کے لیے محفل کا اہتمام کروایا جس میں قاری اور مولانا آئے تھے۔ اس کے بعد بے شک ایشل اور مسم کی برتھ ڈے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ آج کئی سالوں بعد بخت ولا کا باغ جاگا۔ آج بخت ولا میں خوشیوں کا ڈیرا تھا۔
ہر چیز نئے سرے سے سیٹ کروائی گئی تھی۔ آغا جان آج مطمئن تھے۔ بیٹے کی وفات کے بعد وہ جیسے جینا ہی بھول گئے تھے۔ ان کو انا نے اندر ہی اندر کھا لیا تھا۔ ان کی خوشیوں کی بربادی کا آغاز اس وقت ہوا جب انہوں نے بھتیجی کی محبت میں اپنے کالا ڈلے بیٹے کا جب انہوں نے بھتیجی کی محبت میں اپنے لاڈلے بیٹے کا اہتمام کیا، جب اس کو گھر سے نکالا، وہ بعد میں پچھتائے۔ وہ بیٹے کو لانا چاہتے تھے، مگر ان کو ان کی انا نے تباہ کیا تھا۔ آج سالوں بعد انہیں لگا ان کی اجاڑ زندگی میں جینے کی امنگ پیدا ہوئی۔ آج وہ بہت خوش تھے۔ یار کتنی دیر لگاؤ گی؟ ایک تو تم سے میک اپ ہی نہیں ہو رہا۔ روشنال میسم کو تیار کر رہا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا جو پیچھے 10 منٹ سے ڈریسنگ روم میں گھسی ہوئی تھی۔ اب اگر تم باہر نہ آئی تو میں اندر آ جاؤں گا زوجم۔ روشنال کو ابھی میں اتنا ہی پڑھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے، کل پڑھ لوں گی باقی، کیونکہ مغرب کی اذانیں شروع ہو گئی ہیں۔ تو پھر آج سالوں بعد انہیں لگا ان کی اجاڑ زندگی میں جینے کی امنگ پیدا ہوئی ہو۔ آج وہ بہت خوش تھے۔ تو ٹھیک ہے، کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ مجھے ضرور بتائیے گا، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔